السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کا ایک وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہمارا بہت گہرا جذباتی تعلق ہے، جذباتی، شعوری نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک قرآن میں کو سمجھنے کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہمیں بتاتے ہیں، وہ عقل ہے۔ وہ اس حد تک اللہ کہتا ہے سورہ یونس میں کہ میں اس پر گندگی ڈال دیتا ہوں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کس چیز کی گندگی؟ ہدایت نہ پانے کی، ایمان نہ پانے کی۔ سورہ یونس کی 100 آیت ہے۔ اس کو ریورس دیکھیے، یعنی اللہ جو لوگ عقل یوز نہیں کرتے وہ ایمان ہی نہیں حاصل ہوگا ان کو، یہ ایکچولی یہ مطلب ہے۔ اور ہم یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے سن لیا اپنے معاشرے سے، ماحول سے، محلے سے، بچپن سے، بس وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، اس پر جذباتی تعلق رکھیے۔ دس از ناٹ کریکٹ۔ میں آپ کے سامنے وہ جو پہلو ہے وہ ہے قرآن اینڈ حدیث۔ یعنی آپ دیکھیے 99.99 جو کلپس ہیں یا جو بیانات ہیں اس میں حدیث پیش کی جاتی ہے، قرآن پس پشت کیا جاتا ہے اور حدیث سے قرآن کو ریکنسائل کیا جاتا ہے۔ یہ سن لیجئے، احادیث پیش کر کے قرآن سمجھایا جاتا ہے، یعنی قرآن کا سٹیٹس انڈرمائن کیا جاتا ہے، اس کو درجہ کم رکھا جاتا ہے۔ در حالانکہ الٹ ہے، قرآن رینز سپریم، وہ حکومت کرے گا روز روشن کی طرح۔ جو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے مہیمن، پروٹیکٹر، نگہبان، محافظ۔ کس چیز کا محافظ؟ جو اس سے پہلے سکرپچرز ہیں، تورات، زبور، انجیل، جب قرآن اتر رہا تھا۔ آج 2021 میں ہم قرآن کے بعد کے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں احادیث کا ذخیرہ، فقہ کا ذخیرہ، جو روایات ہیں، جو چیز دین کے معاملے میں ہمارے پاس اس دنیا میں ہے، یہ قرآن اس کو قرآن حکومت کرے گا۔ قرآن بتائے گا کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ فرقان، قرآن وزن کر کے بتائے گا کتنی بات حق ہے، کتنی باطل۔ میزان، قرآن حفاظت کرے گا، مہیمن۔ اب دیکھیں حدیث کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے کہ 100% کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص حدیث پیش کرے، اگر آپ قرآن سے اس کو استدلال دیں اور وہ قرآن سے حدیث ٹکرا رہی ہو تو تمام جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حدیث کا ساتھ دیں گے، قرآن کا نہیں۔ یہ میں نے کتنی بار آزمایا نہیں، میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ میں آزمانا، I'm sorry I don't meant کہ میں آزماتا ہوں، یعنی یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے۔ میں آپ کو احادیث کے بارے میں ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں احادیث کے بارے میں تھوڑا سا ایک چیز یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے، جو فرسٹ آف دی امام جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری، ہجرت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا۔ جب وہ مدینہ تشریف لے گئے تو 13 ایئرز مکہ میں تھے، ہجرت کی تو 10 سال وہ رہے مدینہ اور انتقال کر گئے۔ تو وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10ویں ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80-70 سال بعد، اور 20 سال لگے ہوں گے جوانی کو پہنچ کے، تھوڑا تحقیق شروع کی ہوگی، پھر تحقیق کی ہوگی۔ تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یا قرآن پورا نازل ہونے کے، سنت پوری اسٹیبلش ہونے کے 150 سال بعد دراصل یہ احادیث کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اور ان کے آگے شاگرد تھے یہ مثلاً امام حنبل، یا یہ جو 4 بڑے مشہور ہیں، امام مالک، امام شافعی، تو یہ تو چلے جاتے ہیں 200-250 سال تک باتیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے سے پہلے باقاعدہ کہہ گئے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ دیکھیے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ،
جذبات کے ساتھ نہیں. یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جیسے دیز آر دی فیکٹس ایکچولی. اچھا, اب جب ان ائمہ کرام نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہمارے پاس آئے, انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے امام مسلم کا, امام صحیح اور مسلم اینڈ بخاری, امام بخاری کا, کہ ان کو جب خبر ملتی تھی کہ فلاں شخص کے پاس 50 احادیث ہیں یا 20 احادیث ہیں یا 2 احادیث ہیں, دے یوز ٹو پریکٹیکلی گو دیئر, ان سے جمع کرتے تھے, اور اس طرح انہوں نے جمع کی احادیث اپنی لائف ٹائم پہ, اس پر کتابیں لکھی. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ ذرا 2-3 پوائنٹس میرے نوٹ فرمائیے. ان میں سے مجھے اب یاد نہیں ہے امام مسلم یا امام بخاری, انہوں نے تقریباً اپنی لائف سپین میں 60,000 یا 70,000 احادیث اکٹھی کی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی گاڑی نہیں تھی, نہ موٹر ویز تھی, آبویسلی وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوں گے. مثلا اگر لاہور رہتے ہیں تو پتہ چلا جی کاموکی میں ہے یا ملتان میں ہے یا دلی میں ہے, تو وہ جا کے اسکیلٹ کر رہے ہیں. ایک تو آپ یہ ملاحظہ یہ ذہن میں رکھیے. پھر جب انہوں نے سارا وہ اکٹھا کیا, 70,000 احادیث میں سے امام مسلم یا امام بخاری میں صرف 5,900 احادیث ہیں. چلیں 6,000 کر لیں, تو اگر 70 ہیں تو وہ باقی 64,000 کہاں گئیں؟ وہ انہوں نے رد کر دیں, وہ اب جمع نہیں کی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اسی طرح امام شافعی, اچھا ایک اور ہیں, اب دوسرے ہیں غالباً, وہ کہا جاتا ہے 6 لاکھ احادیث انہوں نے لائف سپین میں اکٹھی کی, اور اس میں سے انہوں نے کتاب لکھی, باقی رد کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو احادیث رد کیوں کی اور جو قبول کیوں کی, کیا کرائٹیریا تھا؟ کیا ان پر وحی نازل ہوتی تھی؟ کیا وہ کوئی نبی کے درجے پر پہنچ گیا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ نو, they were human beings. نبوت کا جو دروازہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمیشہ کے لیے وہ راستہ دروازہ بند ہو گیا نبوت کا. کوئی نبی, وہ شریعت والا ہو یا غیر شریعت والا, یہ بھی بڑا ایک ٹاپک ہے, کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا قیامت تک. اللہ نے لکھ دیا, ہی از دا سیل آف پروفیٹہڈ. کوئی نبی نہیں آئے گا کسی صورت. تو کیا ان پر کوئی وحی نازل ہوئی یا وہ نہیں؟ وہ انسانی کاوش تھی. یاد رکھیے میں کیا لفظ یوز کر رہا ہوں, انسانی کاوش. قرآن کیا ہے؟ خدائی کاوش, اللہ کا, جو خود اللہ نے کہا سورہ حجر کی 9 آیت میں کہ میں نے اس یاد دہانی کو نازل کیا. یاد دہانی, وہی میرا لفظ, آخرت کی یاد, اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا. یہ اللہ کے ذمہ. احادیث لوگوں نے جمع کی, اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے کہا میں یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور سنت. جو اس کو پکڑ لے گا وہ صحیح رہے گا. احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس آیا 300-400 صدیوں کے بعد, 3-4 صدیوں کے بعد. اب آپ دیکھیے یہی ائمہ کرام جو ہیں, جو جید ائمہ کرام, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, انہوں نے اپنے زمانے میں ایک کرائٹیریا تجویز کیا اور احادیث کی اقسام بنائی. یہ دیکھیں میرے الفاظ, احادیث کی اقسام, کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹی ہے. جھوٹی میں آپ سے ابھی پیش کرتا ہوں. 2 چیزیں انہوں نے کی, بلکہ اس میں امام شافعی کا بڑا اچھا قول ہے, بڑا اچھا. کہتے ہیں کہ میری تحقیق یا میری کتاب یا میری جو کلیکٹڈ احادیث میں سے کوئی چیز قرآن کے مترادف ہو, ٹکراتی ہو قرآن اور سنت سے, اس کو دیوار پہ دے مارو. یہ ہے ان کا سٹانس. یعنی ان کی نگاہ میں جو چیز حکومت کرے گی قیامت تک وہ یہ قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے, جو کہ سنت ابراہیم کے پیرو تھے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں حدیث میں 2 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ امام مسلم جس شخص کے پاس گئے اس نے کیا کہا کہ جی مجھے یہ حدیث ان صاحب سے ملی
جنہوں نے ان صاحب سے کہتے ہیں میں نے لی، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ حضور نے یہ فرمایا. تو یہ اس کو کہتے ہیں چین آف نریٹرز. چین بن گئی نا، چین. امام مالک سے لے کے جہاں جس شخص کے پاس گئے اس نے کہا ہے، مثال کے طور پہ میں نے اپنے والد سے لی، انہوں نے اپنے کسی دوست سے لی جو ان کے دادا کا دوست تھا، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ سے یہ بات سنی. اس کو کہتے ہیں روایت، چین آف نریٹرز. روایتاً، کہ حدیث روایتاً. امام مالک کہتے ہیں، امام مسلم، کہ جی میں نے یہ سنا امجد سے، امجد نے کہا میں نے ماجد سے سنا، ماجد نے کہا کہ میں نے اپنے دادا فرقان سے سنا کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا جنہوں کہ حضور نے یہ فرمایا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو چین آف نریٹرز میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اور حضور، ان پر تو یقینی بات ہے، شک نہیں کیا جا سکتا آبویسلی. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا امجد ہو گئی یا فرقان یا میں نے نام لیا ماجد، ان کا انہوں نے جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں بایو ڈیٹا جمع کیا، ریپوٹیشن دیکھی کہ بوڑھے تو نہیں ہو گئے، حافظہ تو نہیں خراب، ان کا اپنے اس علاقے میں کوئی وہ فراڈیے تو نہیں ہے، وہ اچھے انسان، بھلے انسان سمجھے جاتے ہیں. کیا انہوں نے جو بات ابو ہریرہ سے جو کی، کیا انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن تو نہیں ڈال دی؟ یہ سب چیزیں اس کو کہتے ہیں حدیث کو روایتاً دیکھنا. روایتاً کیا؟ چین آف نریٹرز، کہ کون کون ان میں سب اچھے ہیں نہیں ہیں، کیسا ہے. سیدھی سی بات ہے. دوسرا اسپیکٹ آبویسلی ہے کہ حضور نے کیا بات فرمائی، بات کیا تھی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایس ایم ایس، جو ٹیکسٹ کیا اس کا، جس سے ہم کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ٹیکسٹ ہے. اس کو کہتے ہیں درایت. تو روایتاً اینڈ درایتاً حدیث کی کیا صحت ہے، یہ ہے وہ جملہ، کہ یہ جو حدیث ہے، اگر یہ حدیث ہے تو اس کو روایتاً اور درایتاً اس کی کیا صحت ہے. اس پر انہی ائمہ کرام نے ایک کرائٹیریا بنائے. وہ کرائٹیریا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جی کوئی حدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، یعنی کہ حدیث عامر، میری بات، عامر کی بات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، سنت جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، حدیث ان کی گفتگو. تو انہوں نے کہا کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو، کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ سنت کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ بہرحال وہ سنت ابراہیمی ہے. وہ کوئی بات اپنی بات کے خلاف نہیں کر سکتے. ہی cannot contradict himself، یعنی اپنی حدیث جو پہلے ارشاد اس سے وہ کنٹراڈکٹ نہیں، اس سے تضاد نہیں ہو سکتی. اور چوتھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، یعنی کامن سینس کے خلاف. تو جتنی احادیث اکٹھی ہوئیں انہوں نے اس سے پرکھا، قرآن سے پرکھا، ان کو ان کی سنت سے پرکھا، ان کی باقی احادیث اور کامن سینس سے، کہ حضور ان کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے. سب سے جو شخص قریب ہوتا ہے فطرت کے وہ انبیاء ہوتے ہیں. اس پر انہوں نے 4 کیٹیگریز حدیث کی بنائی. آپ کو اگر پتہ ہوگا، پہلی کیٹیگری ہے صحیح، کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. صحیح کا مطلب ہے کہ روایتاً اینڈ درایتاً دونوں میں ہم سمجھتے ہیں انسان ہونے کے ناطے انٹلیکچولی پوری سنسیریٹی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہم نے صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں نا، یہ حضور نے اس پہ روایتاً وہ ساری چین آف نریٹرز بھی ٹھیک ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے. انسانی کاوش، یاد رکھیے یہ لفظ نہیں بھولنا. دوسری کیٹیگری ون ڈاؤن، حسن. یہ حدیث حسن ہے. حسن کا مطلب ہے کہ پرہیپس روایتاً ایک چین آف نریٹرز میں ایک لنک از اے ویک لنک، یعنی کہ امجد، ماجد اور فرقان تھا نا، پرہیپس انہوں نے کہا کہ ماجد اس میں سے جو ہے یہ اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے صحیح بات کی ہے کہ نہیں، ہمیں تھوڑا لگ رہا ہے، لیکن باقی ٹھیک ہیں. یا درایتاً جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ تھوڑا سا ڈائسی لگ رہا ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ حسن ہے. اس کو انہوں نے باہر لکھ دیا کہ یہ حسن حدیث ہے. تیسری سنیے جناب، ضعیف. یہ ہم بھی بولتے ہیں کہ میرے والدین ضعیف ہو گئے. ضعیف، کمزور.
کہ روایتاً یا درایتاً یا بوتھ کیس میں یہ کمزور لگ رہی ہے، ہمیں حضور نے ایسا کہا نہیں ہوگا، یا لوگ بھی بیچ میں جو ہیں وہ ناٹ آف گڈ کیریکٹر پرہیپس، ضعیف حدیث۔ چوتھی سب سے انٹرسٹنگ، موضوع اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جھوٹی، فیبریکیٹڈ، کانکاکٹڈ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی، یعنی وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہے، سنت سے بھی، ان کی باقی احادیث سے اور کامن سینس سے، اس کو بھی انہوں نے کیٹیگرائز بہرحال کر دیا کہ جی ہمیں، چونکہ ہم نے اس کو کسی نے ہمیں ہم نے کلیکٹ کی ہے نا، اس کو موضوع لکھ دیا۔ تو یہ 4 کیٹیگریز حدیث کی ہیں، صحیح حدیث، حسن، ضعیف، موضوع۔ قرآن، یہ میرے سامنے قرآن پڑھا، قرآن میں تو کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ آیت اس کی نعوذ باللہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کہتا ہے یہ فرقان ہے، فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر، میزان تول لو حق اور باطل کو، محافظ ہے یہ۔ یعنی اب اس سے ثابت ہوا تمام احادیث قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے نیچے، یہ قرآن ہے، اس کے نیچے اس کے تابع ہیں۔ تمام احادیثوں کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، حضور کی سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، اور ان حدیث کو سمجھنے کا سب سے بڑا کرائٹیریا ہے کہ اس ٹاپک پہ جو باقی احادیثوں کو جمع کر کے جو اس پہ سے جو نتیجہ اخذ ہوا وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یقین کیجئے احادیث کو قرآن سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک بیانیہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ اب اگر آپ موضوع حدیث سے قرآن سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ تو غلط چیز کو اپنا رہے ہیں، اور قرآن کو آپ نے پس پش کر دیا۔ یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو حکمران رکھنا ہے، اللہ کی بات کو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اتارا جبریل کے ذریعے۔ اللہ کہتا ہے میں خود حفاظت کروں گا، باقی انسانی کاوش ہے۔ ہم سب احادیثوں کو دیکھیں گے، پوٹینشلی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، لیکن خدارہ وہ ہم دیکھیں گے قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ اور یہ اصول شکر ہے کہ آپ کبھی حدیث کو دیکھیے، عربی میں اس پہ لکھا ہوتا ہے صحیح حدیث، روایت، یا حسن، ضعیف، موضوع۔ تو اچھا ہوا یہ کہ یہ جو ائمہ کرام تھے، انہوں نے تمام حدیثوں کو کتابوں میں درج کر دیا۔ چلو صحیح مسلم، صحیح تو وہ تو ہیں، باقی اور بڑی ایسی ہیں جس میں یہ سب اندراج ہے، ان کا موضوع بھی لکھی ہوئی ہے، ضعیف کو بھی کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھے کہ آنے والی، یہ بہت بڑا چلو بات ہو گئی کہ انہوں نے موضوع کو موضوع لکھ دیا، ضعیف کو ضعیف۔ آنے والی نسلوں کو چاہیے تھا کہ اس کو مزید کیٹیگرائز کرتے، کہ موضوع کو نکال دیتے، ضعیف کو نکال دیتے، آپ یو شوڈ ہیو ڈن ریسرچ۔ ہوا یہ کہ اس کی ایبسلیوٹ ویلیو ہمارے اس 21ویں صدی میں آ گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موضوع لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دوں، حضور نے فرمایا ہے جو تنکے کے برابر دین میں وہ بات مجھ سے یا اللہ سے منسوب کرے جو ہم نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم لیفٹ اینڈ رائٹ حدیثیں کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ مجھے اجازت دیجیے کہنے کے لیے، جو تبلیغی نصاب کتاب ہے نا، جو تبلیغی جماعت ہمارے بڑے محترم جو تبلیغی جماعت والے ہمارے جو رائیونڈ میں ہیں، ان کی جو کتاب ہے تبلیغی نصاب کہتے ہیں، اس میں روایات ہیں، ان کی عربی پہلے لکھی، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ موضوع ہے، یہ گھڑی ہوئی جھوٹی روایت ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بہرحال میں نے وہ ابھی سن بھی لیں گے، ان کو میں ایک کلپ بھیجوں گا۔
ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ تبلیغ جماعت کے بڑے اوپر اونچے رکن کے ممبر بھی ہیں، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہی باتیں کی، میں نے کہا بھائی جان وہ اس میں تو موضوع لکھا ہے، جی لکھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی جان آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے جھوٹی ہے، جی یہی مطلب ہے، تو میں نے کہا بھائی جان تو تنکے کے برابر بھی آپ جھوٹ بولیں تو منسوب کریں تو وہ تو جہنم کی وعید ہے، وہ مسکرا گئے۔ اب آپ دیکھیے نا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کا جب علم ہو گیا، مجھے علم ہو گیا کہ میں غلط پٹری پہ چڑھا ہوا ہوں، انٹلیکٹ کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس پٹری سے اتر کے سیدھے ٹریک پر رہوں، میں قرآن کو حکم مانوں، حکم اس کا فیصلہ فائنل ہے، میں اس کا ذوق ڈیولپ کروں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو میں اٹھاؤں سمجھ کر پڑھنے کے لیے، نہ کہ اس کو 10 بار ختم کرنے کے لیے عربی میں، فار واٹ؟ وہ اپنی جگہ جو بھی اس کو کر لیجئے، قرآن منادی کر رہا ہے کہ میں اس کو جو عقل سے کام نہیں لیتا، میں اس کو ایمان کی دولت نہیں دیتا۔ یہ سورہ یونس کی 10th سورہ یونس کی 100 آیت ہے، اس میں ہے کہ کوئی متنفس یعنی کہ کوئی نفس میرے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یہ پوری آیت ہے، اور میں اس پر گندگی ڈال دیتا ہوں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ آیت ہے ایکچولی۔ آپ اس کو الٹ کیجئے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا میں اس کو ایمان ہی نہیں دوں گا۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں پلیز، آپ یہ اسی ضمن میں چونکہ ہے، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ تو ہوگی ایک یہ بھی اللہ کا ایک لا ہے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی لاد دیا کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ گندگی کس چیز کی محترم؟ اس سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، تو ایمان نہ لانے کی گندگی ڈال دیتا ہوں۔ تو اگر ایک بات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ احادیث کی جو اقسام ہے، صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، تو یہ خود بخود بتا رہی ہے کہ قرآن حکومت کرے گا، تو ہم اپنا مزاج ہم کو بنانا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو، اللہ کی بات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کی بات کو حکم مانیں، ترجیح دیں، پرائرٹائز کریں، اس سے اپنا استدلال حاصل کریں، اس سے اپنی انسپریشن حاصل کریں، اس سے اللہ کی ہدایت حاصل کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔